ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال قربانی نہ کر کے اتنا پیسہ جو ہے پی ایم فنڈ میں جمع کر دیا جائے یا سی ایم فنڈ میں جمع کر دیا جائے یا قومی فنڈ میں جمع کر دیا جائے یا مختلف تنظیموں کو دے دیا جائے تاکہ ان کے کام آ سکے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اسلام تک ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، عالم اسلام کے تمام مسلمان اور پوری دنیا اس وقت ایک مہلک بیماری کورونا وائرس سے شدید متاثر ہے۔ وطن عزیز ہندوستان میں بھی ہمارے مسلمان بھائی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کے بعد والے وقت کے لیے کاروبار کی پوزیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان اور ہر ہندوستانی جو کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفا عطا فرمائے۔ قربانی کا وقت چونکہ قریب ہے اور بہت سارے لوگ اور ملک کی بہت ساری تنظیمیں لوگوں کے ذہن تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہر سال تو قربانی کرتے ہی تھے، اس سال قربانی نہ کر کے اتنی قیمت ہم غریبوں کو دے دیں، بیماروں کو دے دیں تاکہ ان کا صحیح علاج ہو سکے، ضرورت مندوں اور غریبوں کو دے دیں تاکہ ان کے بچوں کی پرورش اچھے سے ہو سکے، کیونکہ اس وقت تقریباً سبھی لوگ معاشی حالت معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ تو بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال قربانی نہ کر کے اتنا پیسہ جو ہے پی ایم فنڈ میں جمع کر دیا جائے یا سی ایم فنڈ میں جمع کر دیا جائے یا قومی فنڈ میں جمع کر دیا جائے یا مختلف تنظیموں کو دے دیا جائے تاکہ ان کے کام آ سکے، چونکہ اتنے بڑے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کہ اگر قربانی نہ کر کے ان کے روپیوں کو جمع کیا جائے تو بہت بڑی رقم ہو جائے گی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ بہت سارے لوگ اس طرح کا اظہار خیال کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس سلسلے میں علم دین سے واقف ہو کر بھی دین کے تقاضوں سے واقف ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط راستے پر ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جو ہمارے بھائی لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور ان کی جو ذہن سازی ہے وہ
علماء نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، تو ان کے لیے میں اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کے اعتبار سے میں ان سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ کوثر کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کرنے کا حکم اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ تو یہ قربانی شعار اسلام ہے، علامت اسلام ہے، شان اسلام ہے۔ اس قربانی میں بہت کچھ پنہا ہے، اس کے مضمرات کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ صرف چند قطرے خون بہا دینے سے قربانی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی حکمتیں ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو قربانی یہ واجب ہے اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک بھی مروی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے مروی، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض۔ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم، ابن آدم کا، انسان کا کوئی بھی عمل ایام نحر میں، یوم نحر میں یعنی قربانی کے ایام میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ پاک کو ان ایام میں اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے خون بہانا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ پاک اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور ہندوستان کے اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، مسلم ثبوت شخصیت، خلیفہ حضور اعلی حضرت مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان گھوسی شریف اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں، اور یہ 15ویں جلد میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی بھی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ یعنی کتنی بھی خیرات کی جائے، کتنا بھی صدقہ دے دیا جائے، کتنے بھی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دی جائے، لیکن اگر کسی شخص پر جو قربانی کا مالک نصاب ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ شخص قربانی نہ کر کے کوئی بھی عمل کر لے تو وہ شخص ترک وجوب یعنی واجب چھوڑنے کا ذمہ دار ہوگا، اور کوئی بھی عمل ان دنوں میں اس کے بدلے میں قابل قبول نہیں ہے، صرف قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان خود نہ قربانی کر کے اپنا نائب کسی کو بنا سکتا ہے اور دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ میری جانب سے آپ قربانی کر دو۔ مثلا ہمارے ضلع شہر رامپور کا کوئی آدمی ہمارے گاؤں میں کسی سے کہہ دے کہ میری جانب سے قربانی کر کے اور اپنے گاؤں کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے، تو یہ تو ہو سکتا
ہوتا ہے اس کی اجازت ہے۔ رہی یہ بات کہ قربانی کے بدلے میں کچھ نیک کام کر دیا جائے، کچھ مسجد میں لگا دیا جائے، کسی غریب کا علاج کروا دیا جائے، تو وہ غریب کا علاج بھی ہو جائے گا اور ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن قربانی جو واجب تھی اس کو چھوڑنے کا گناہگار وہ شخص کہلائے گا۔ اس لیے میں اسلامی نقطۂ نظر سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ کسی بھی طرح کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی شعار اسلام ہے، قربانی ہر مالک کے نصاب پر واجب ہے، ہر مالک کے نصاب کو قربانی ہی کرنا چاہیے۔ اب اگر ہمیں کسی کی مدد کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع اخاہ، تم میں سے جو کوئی مسلمان استطاعت رکھے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اسے فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقے کرنے کا ثواب الگ ہے اور قربانی کرنے کا ثواب الگ ہے۔ یہ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ سسٹم بہتر نہیں ہے، قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے، تو میں صاف طور پر عرض کر دوں کہ ہر چیز کا ایک قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، قاعدہ قانون کے علاوہ وہ چیز غیر قانونی کہلاتی ہے اور اس سے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ اسلام میری طبیعت یا کسی کی طبیعت سے نہیں چلے گا، اسلام ان قوانین سے چلے گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اسلام ان سے چلے گا، اسلام ان سے آگے بڑھے گا، چاہے میری سمجھ میں آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ فور ویلر ہے، کار ہے، وہ کوئی پیٹرول سے چلتی ہے، کوئی ڈیزل سے چلتی ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی جو ہے اس میں آئل لگتا ہے۔ اب اگر کوئی ڈیزل پیٹرول نہ ڈال کر کے کار میں عطر ڈالے اور مہنگی عطر ڈالے اور سوچے کہ میں نے پیٹرول اور ڈیزل سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس میں ڈال دی ہے، لہٰذا گاڑی چلنی چاہیے، تو میری سمجھ کے حساب سے نہ وہ گاڑی چلے گی اور وہ گاڑی بھی خود خراب ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سے ہے، مطلب اس کا قانون یہ ہے، موٹر بنانے والوں کا قانون یہ ہے کہ اس کو پیٹرول اور ڈیزل سے چلایا جائے۔ اسی طرح سے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ وہ کتنی بھی خیرات اللہ کی راہ میں قربان کرے لیکن قربانی کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں کوئی شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں قربانی کروں گا، نفلی قربانی وہ کرتا، اب اس کے دل میں آیا کہ میں وہ پیسہ قربانی نہ کر کے کسی ضرورت مند کو دے دوں، تو ہاں اس کو اجازت ہے کہ وہ دے سکتا ہے، چاہے قربانی کر کے گوشت تقسیم کر دے یا وہ پیسہ ہی دے دے، چونکہ اس پر واجب نہیں تھی۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی ہی کرنا ہوگا، باقی دوسرے کام کرنے سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔